وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ توبہ درس نمبر 800، آیت نمبر 50 سے 52، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا مومن کو کوئی غم پہنچ سکتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 50، لفظی ترجمہ، ان تصبک حسنۃ، اگر تمہیں کوئی آسائش حاصل ہوتی ہے ان کو بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، یقولون، یقولو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا من قبل، ہم نے تو اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا، وَيَتَوَلَّوْا، اور یہ پلٹ جاتے ہیں، وَهُمْ فَرِحُونَ، خوشیاں مناتے، خوش ہوتے ہوئے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ منافقین کا حال ہے، اور منافق کون ہے؟ جو جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کے دل ایمان سے خالی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب ہمارا اگر آپ حال دیکھیں تو ہمارا حال کیا ہے؟ جو اسلام ہے، جو دین اسلام ہے، اس کی جو پابندی ہے ہمیں مشکل لگتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس آیت سے ہم اپنے لیے سبق بھی لیں گے، اور یعنی جو مصائب ہیں، تکلیفات ہیں، ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک طریقہ کار ہے کہ مسلمان، سچے مسلمان پہ اللہ تعالیٰ مصائب اور تکلیفات لاتا ہے، تو وہ ہمیں پسند نہیں لگتی۔ اور اگر کوئی آسائش آتی ہے تو یعنی کوئی مسلمان پر، اصل میں یہ مضمون جو ہے جب تک ایک جماعت نہ ہو تو وہ ہمیں اسی طرح سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن جو حالات اس وقت تھے اس کے تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص مومنین کی جو جماعت تھی، منافقین شروع دن سے
ان کی ترقی اور کامیابی پر خوش نہیں ہوتے تھے۔ وہ یصیبنا دائرہ کے الفاظ آئے قرآن میں کہ یہ منافق جو تھے مسلمانوں پر گردش زمانہ کے منتظر تھے کہ کوئی ایسی واقعات ہوں، کوئی طاقت ہو ایسی، کوئی کافر ان کو شکست دے دیں۔ یہ یعنی اس طریقے سے یہ لوگ زندگی گزارتے انتظار میں کہ کوئی آسمانی آفت آ جائے معاذ اللہ، یا کوئی دشمن آ جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا دے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت ہے وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ، کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی آتی ہے، اچھی حالت، تو انہیں وہ بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مشکل پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وہم فرحون، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اپنا انتظام کر لیا تھا۔ مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی ساتھ چلا تھا، 1000 تعداد تھی، مسلمانوں کی جماعت تھی، لیکن بیچ میدان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گیا، اور ظاہر ہے کہ وہ یعنی جانی تکلیف تو آئی وقتی طور پہ مسلمانوں پہ، 70 اصحاب کرام اپنے مولا سے مل گئے۔ تو یہ لوگ جو تھے وہ خوش تھے کہ بھئی ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ مت جاؤ باہر نہ جاؤ اور ایسے نہ لڑو۔ تو اس طریقے سے یعنی مسلمانوں کی تکلیف پہ یہ خوش ہوتے ہیں، اور جو آسائش ہوتی ہے، جو اچھی حالت آتی ہے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ ان سے کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا، ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ هُوَ مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پہ چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کرے مومن۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، آپ کہہ دیجئے کہ تم نہیں انتظار کرتے ہمارے بارے میں، هَلْ تَرَبَّصُونَ، کیا تم انتظار کرتے ہو، بنا ہمارے بارے میں، إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، مگر 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم انتظار کرتے ہیں، یعنی مسلمان ان سے یہ کہتے ہیں أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے کوئی عذاب تم پہ لے آئے، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھ سے تمہیں نقصان پہنچے، فَتَرَبَّصُوا، تو تم بھی انتظار کرو، إِنَّا مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، ہم بھی تمہارے، إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آپ کہہ دیجئے کہ تم خرچ کرو خوشی سے، أَوْ كَرْهًا، یا ناخوشی سے، لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ اس خرچ کو ہرگز قبول نہیں کرے گا، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ بہرحال یہ مضمون ہے، تھوڑا سا اس پہ ہم غور کرنا ہوگا سامعین کرام۔ دراصل یہ ہمارے حالات ہیں۔ آپ کو میں نے کہا کہ ہمارے اور مدینے کے منافقوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور جو فرق تھا وہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتا دیا تھا۔ بہرحال دیکھیں، ہم لوگ اس میں جو 51 نمبر آیت ہے هل يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اس پہ تھوڑا سا مضمون یہ ہے کہ مومن کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف آ نہیں سکتی، مصیبت، یا یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مصیبت، اصل میں اصابہ، مصیبت جو ہے وہ اصابت سے نکلا ہے کہ آپ کو جو کچھ پہنچتا ہے، لن یصیبنا، اور مصیبت اسی سے مشتق ہے سامعین کرام، اصابہ سے،
مشتق ہے، مصیبت، جو چیز تمہیں پہنچ جائے، اچھی ہو یا بری، تو وہ اصابہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دوسری جگہ آیت ہے۔ تو دیکھیں، ایک تمہیدی مضمون میں آپ کو پہلے بیان کر دوں کہ مومن جب اسلام قبول کر لیتا ہے، یعنی انسان جب اسلام قبول کر لیتا ہے اور یہ اللہ کا بن جاتا ہے، تو اس کی زندگی میں اب عذاب نہیں ہوگا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اور یہ قرآن سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ وہ آیت ہے نا عذاب کے بارے میں، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا کہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر وہ تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ انسان جب اللہ کو اپنی منزل بنا لیتا ہے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیتا ہے، اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، اب اس کی زندگی میں اگر یہ اپنی بات میں مخلص ہے اور اس نے عمل شروع کر دیا جو کچھ اس کو کرنا ہے، تو اب اس پہ عذاب نہیں آئے گا کم از کم۔ یہ بات قرآن سے میں نے آپ کو بتا دی، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اچھا، اب اس کے بعد جو بھی، اب ظاہر ہے کہ تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جو ابتلا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو وہ آزمائش اور ابتلا اس کے لیے نعمت ہوتی ہے، کیونکہ انہی ابتلا اور آزمائش سے گزر کر ہی یہ رب کے پاس جا سکتا ہے، قریب ہو سکتا ہے، اور اس کی بے شمار حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، اور یہ راستہ ہے، اللہ کا راستہ ہے یہ، جیسے کہ سورہ عنکبوت میں ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں انہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا ان کے دعوی ایمان پہ اور ان کی آزمائش نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی بھی آزمائش کی ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر میں نے دنیا کو سامنے بتا دیا ہے، جو لوگ سچے تھے اور جو جھوٹے تھے وہ بھی دنیا کے سامنے، یعنی آزمائش میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ تو آزمائش اور تکلیفات اور جو بھی ہو تو یہ نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آزمائش کے وقت جھوٹے لوگوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، اور یہ ساری دنیا میں ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ کو یاد بھی ہو، لیکن نئے سننے والوں کے لیے میں بتاتا ہوں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہ آیت ہے، کیا خیال ہے تمہارا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم پہ وہ حالات نہیں آئیں گے جو تم سے پہلے لوگ تھے، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، اور ان کو تکلیفیں پہنچی، سختیاں آئیں ان پہ، وَزُلْزِلُوا، ان کو ہلایا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یعنی یہ راستہ ہے ایسا اسلام کا۔ دیکھیں، حق کی تو مخالفت اہل باطل ضرور کریں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اہل باطل اہل حق کی جو دعوت حق ہے اس پر ان کے یعنی اس کے جواب میں ان کے گلے میں پھولوں کے گجرے ڈالے، یہ تو مشکل ہی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی پیغمبر کا استقبال نہیں کیا گیا پہلے درجے میں نا۔ آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اگرچہ 40 سال وہ گزار چکے تھے ان لوگوں میں، اور پوری طریقے سے لوگوں کا اعتماد ان پہ تھا،
یہ تو تاریخ سے واقعہ ثابت ہے. صادق اور امین یہ ثابت ہو چکے تھے، انہوں نے ثابت کر دیا تھا، اور ظاہر ہے. لیکن جب وہ تشریف لائے اور اپنی دعوت حق پیش کی تو انکار کر دیا گیا. آپ دیکھ لیں سارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی، پہلے جو نجی دعوتیں تھیں جو حضرت علی نے ارینج کروائی تھیں جب وہ ان کی عمر 8 سال تھی غالباً، تو اس وقت جو تھی کوئی بھی شخص ایمان نہیں لایا ان پہ. وہ 2 نجی محفلیں، سارے رشتہ دار وغیرہ. پھر آپ دیکھ لیں کہ جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر دعوت حق دی تو کون لوگ ایمان لائے؟ کوئی بھی ایمان نہیں لایا. اور ابو جہل کو اللہ تعالیٰ، وہ تو ظاہر ہے کہ آگ کا ایندھن ہی ہے جو چچا تھے حضور کے، تو انہوں نے تو برا بلا بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو دیکھیں یہ بات لوگوں کو پسند نہیں آتی، حق کی دعوت پسند نہیں آتی، اور ایسے لوگوں کو یعنی ان کا وہ یعنی استقبال نہیں کرتے لوگ. استقبال کا مطلب میری مراد یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے گلوں میں ہار ڈالے جائیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں لوگ ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عام طور پہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. آج کی میں بات کر رہا ہوں، آج قرآن کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا. قرآن فہمی روایتی طور پہ تو دیکھیں ہم درس وغیرہ یہ سن لیتے ہیں روایتی طور پہ، لیکن جو اس کا مفہوم ہے، جو مطلب ہے، اس کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اپنی انا چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنی مقصد حیات کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لوگ، اور اپنی آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم میں سے ہر شخص کی اپنی خو ہے، ایک طبیعت ہے، اور وہ خو و طبیعت ہم دین محمدی کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنا سر جھکانے کے لیے تیار نہیں. یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے کی طرف. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. میں بات کر رہا تھا مومن کی. مومن کی زندگی میں غم نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، ایسی مشکل نہیں ہے جو مشکل ہو، ایسی مصیبت نہیں ہے جو مصیبت ہو. سارا معاملہ جو ہے اس کے حق میں بہتری کا ہوتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا. دیکھیں یہ الفاظ آپ یاد رکھیں. آپ قل کہہ دیں، آپ اے لوگو، اب یہ جمع کا صیغہ ہے، تھوڑا سا غور کریں آپ. لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا یعنی واحد صیغہ نہیں ہے. حضور تو بعض اوقات حضور مخاطب ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے مسلمان مخاطب. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو. یہ لوگ کس سے کہو؟ جو تمہاری خوشی پر خوش نہیں ہوتے، جو رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور تمہاری مشکلات پر خوش ہوتے ہیں. وہم فرحون. ان سے کہہ دو کہ بھائی ہماری زندگی تو اللہ کے لیے ہے. یہ تھوڑے سے الفاظ میں اپنی طرف سے ادا کروں تھوڑا سا وضاحت کے لیے. مومنوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دو کہ بھئی ہم تو اللہ کے ہیں، ہماری زندگی اور موت تو اللہ کے لیے ہے. اب اور ہم نے اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اب ہمارا مولا کارساز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ وہ اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا. ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہے گا. اللہ چاہے گا کہ ہم جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں تو ہم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سے مال کی طلب کرے گا تو ہم اپنا مال دے دیں گے. تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اے مسلمانوں، تم ان لوگوں سے کہہ دو
کہ ہمارے لیے تو راحت ہی راحت ہے، غم، تکلیف، مشکل، مصیبت ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس میں خوشی ہے، اس میں راحت ہے۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں جو بھی ہمیں پیش آ جاتا ہے، خواہ وہ ذلت ہو مخلوق کی طرف سے، خواہ وہ کوئی تکلیف ہو مخلوق کی طرف سے، یا اللہ کی طرف سے کوئی ایسا آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آ جائے، یعنی زمینی یا آسمانی جو بھی ہمیں پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ہوتا ہے، مومن نے چونکہ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیے ہوتے ہیں، اب اس کی زندگی میں بہتری ہی بہتری ہے۔ اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کیا ہے اور جگہ بجگہ بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں، شاید مجھے پوری طرح یاد نہ ہو، لیکن اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ آپ ان مومنوں سے کہہ دیں کہ تمہیں راہ حق میں جو بھی پیش آتا ہے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا، اور جو بھی معمولی سی معمولی تکلیف تمہیں دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے اور تم کسی بھی وادی میں سفر کرتے ہو، جو بھی حالات آتے ہیں، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، قرآن کی آیت ہے، مجھے پوری آیت یاد نہیں ہے تو میں آپ کو ترجمہ اس کا بتا رہا ہوں کہ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یعنی تھوڑی معمولی سی تکلیف بھی اگر کوئی پہنچتی ہے تو اس کے بدل میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر لکھ دیتا ہے، تمام حالت۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ مومن کی جو زندگی ہے، چونکہ اس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی ہے، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور وہ یاد الہی میں زندگی گزار رہے عملی طور پہ۔ اب اس کا مولا اور کارساز اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ راحت ہو تکلیف ہو، کسی حالت میں وہ غم محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ خوش رہتا ہے۔ اللہ کا جو فیصلے ہیں چونکہ وہ اس کے حق میں بہتری ہیں۔ اور ایک آیت میں آپ کو سامنے پیش کروں، اور بہت ہی بہت ہی اچھی آیت ہے، میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے اس وقت ذہن میں کہ میں اس کی شان میں کہوں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، قرآن کی آیت ہے۔ اب یہ آیت دیکھیں، ہمیں بعض اوقات آیات آتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے تو اہمیت ہی نہیں ہے قرآن کی، کیا ایک آیت، کیا دو آیت، کیا 10 آیت، ہمارے لیے تو قرآن کی کسی آیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھجواتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے، ان مومنوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اب یہ اس قبیل کی آیت ہے نا، دیکھیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو مشہور آیت ہے، وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، یہ تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن یہ آیت کم سنی ہوگی آپ نے۔ ہماری تو دیکھیں جستجو نہیں ہوتی، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں اور اس پر غور و فکر بھی نہیں کرتے، لیکن یہ آیت هو الذی یصلی علیکم، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اور لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اسی طرح مومن کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مومنوں پر مہربان ہے۔
تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں اور آپ کو نوٹ کرنی بھی چاہیے. اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے تھوڑا سا میں اس پہ بات کروں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ ان سے کہہ دیجئے، اے مسلمانوں تم ان لوگوں سے کہہ دو جو تمہاری خوشی پر ناراض ہوتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور تمہارے غم پر خوش ہو جاتے ہیں، ان سے کہو کہ بھئی ہمارے لیے تو دونوں معاملے ایک سے ہیں. یہ جو آگے آیت ہے نا، هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، آپ ان سے کہیے کہ تم تو ہمارے بارے میں دو چیزوں سے دو اچھائیوں سے ایک اچھائی کا انتظار کرتے ہو. اگر ہم اب دیکھیں، شہید کی میں بات کروں، لڑائی میں اگر مومن شہید ہو گیا تو سیدھا جنت میں گیا، بچ گیا تو غازی ہو گیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اسی طرح دیکھیں یہ شہادت اور اس سے معاملہ ذرا مختلف ہے اور اعلیٰ تر ہے مومن کا. هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، یہ شہادت کی تو میں نے آپ کو مثال کے طور پہ آپ کو بات بتائی، کیونکہ ہم تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں سمجھتے. ہم تو بہرحال چھوڑ دیں، ہم اپنی بات نہیں کرتے، مومن کی بات کرتے ہیں. مومن کہتا ہے کہ بھئی جو بھی کام ہوگا وہ بھلائی ہوگی، ہمارے لیے رب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بھلائی ہوگی. احدى الحسنین وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ. لیکن جہاں تک جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے، یہ نافرمان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، نافرمان ظاہر ہے کہ ہم تو فرما بردار نہیں ہیں، نافرمان ہیں، تو اس کا ہر کام جو ہے وہ خسارے میں ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ إِلَّا أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ. تم بھی انتظار، یعنی تمہارے اے برائے نام مسلمانوں، اے نافرمان لوگوں، فاسقین کے الفاظ ابھی آگے آیت میں آ رہے ہیں، تو تمہارے لیے تو جو اچھائی ہے وہ بھی برائی ہے. دنیا کی جو اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، تم لوگ مال و دولت میں کھیل لے ہو مثال کے طور پہ، عیش و آرام سے، یہ سارا ایک عذاب ہے. ابھی آگے مضمون آئے گا، لیکن میں آپ کو یہاں یعنی مختصر ہے چونکہ اس لیے میں اختصار سے آپ کو بیان کر رہا ہوں. یعنی مومن کے لیے جو حالت بھی ہے وہ اچھی ہے، اور منافق کے لیے، نافرمان کے لیے جو حالت بھی ہے وہ بری ہے. الا ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا فتربصوا انا معکم متربصون. اب میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دے، مضمون ذرا زیادہ ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں آسائش حاصل ہوتی ہے، کوئی بھلائی ظاہری طور پہ، تو ان کو تکلیف، انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی سنبھال لیا تھا. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں نہیں پہنچے گا ہرگز مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. هُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا کارساز ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پہ چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، آپ تم ان سے کہہ دو اے مومنو کہ تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ،
اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں الا ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاں سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے، او بأیدینا یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس تم انتظار کرو، انا معکم متربصون ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر کوئی مشکل پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو خدا ہی کا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔